بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب۔ کھجور کے بارے میں اللہ جل جلالہ و امن والو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کیا کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھجوریں ہوں اور باغات نہریں ہوں؟ تو یہ کھجور حضور علیہ السلام کو اتنی زیادہ پسند تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ درختوں میں یہ درخت مسلمان درخت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے اصلی حالت کے اندر استعمال کرتے تھے، پانی کے اندر بھگو کے اس کا آپ پانی پیتے تھے، کبھی انگوروں کو بھگو کے ان کا پانی پیتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں کا اکٹھا نہ کھانا ہے اور نہ پانی کے اندر بھگو کے پینا ہے، انگوروں کو اور کھجوروں کو الگ الگ کھایا کرو اور الگ الگ پانی میں بھگو کے پیا کرو۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے تو آپ نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ سالن ہے؟ جب آپ سے یہ کہا گیا کہ سالن تو نہیں، جو کی روٹی ہے اور کھجوریں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی، روٹی پہ رکھی اور کھانے لگے، اور ساتھ ساتھ ارشاد فرمانے لگے سبحان اللہ، کھجوریں کیا بہترین سالن ہے روٹی کا، کھجوریں کیا بہترین سالن ہے روٹی کا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ، جس گھر کے اندر کھجوریں موجود ہیں وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اور جس گھر کے اندر کھجوریں نہیں ہیں، سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود ہی وہ آدمی غریب ہے۔ اور انسانیت کی تاریخ میں سب سے پہلا دورہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، حضور علیہ السلام کو بتلایا گیا، آپ تشریف لائے، آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اللہ سے دعا بھی کی، اے اللہ سعد کو جو ہے وہ شفا دے۔ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو میرے کندھوں کے درمیان میں ہاتھ رکھا تھا، اس کی ٹھنڈک اور لمس میں اپنے سینے پہ محسوس کر رہا تھا، اور جو تکلیف تھی اس کے اندر کمی واقع ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اسے لے کے جاؤ، یہ ثقیف کے اندر ہے، یہ حارث بن کلدہ، اس نے متو بنایا ہوا ہے، کلینک بنایا ہوا ہے، دواخانہ بنایا ہوا ہے، تو اسے کو جا کے کہو کہ یہ سعد کو میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور حکیم کو یہ چاہیے کہ 7 اجوا کھجوریں لے اور ان کھجوروں کو گٹھلی سمیت کوٹ کے تو سعد کو کھلائے۔ اور اس حکیم نے یہی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، 7 کھجوریں لی اور گٹھلی سمیت کوٹا اور کھلایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو گئے۔ 21ویں صدی میں سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن سائنس بھی آج کہہ رہی ہے کہ محمد رسول اللہ نے جو 1400 سال سے پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا بالکل حق اور سچ تھا۔ آج بھی دل کے مریض کو کھجوریں گٹھلی سمیت کھلائیں، آپ دیکھیں گے کہ 1-2 دن کے اندر ہی ان کی تکلیف رفع ہو جائے گی۔ مانا کوئی نہیں کر رہا ہے،
مہنگے ہسپتالوں کے اندر جائیں، ڈاکٹروں سے علاج کروائیں، لیکن کھجوروں کو دل کے معاملے میں کبھی نہ بھولیں، آپ ضرور استعمال کیا کریں۔ اور حضور علیہ السلام کے پاس جب کوئی چھوٹا بچہ ہوتا اسے لایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گٹی جو دیتے تھے بچوں کو، کھجور کو چبایا اپنے منہ مبارک میں اور بچے کے تالوں کے ساتھ لگا دیا۔ چنانچہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں امید سے تھی مکہ میں، اور عبداللہ ابن زبیر ہیں، یہ جا کے مجھے قبا میں پیدا ہوئے۔ تو قبا میں نے نبی علیہ السلام کو جب بتلایا، بچے کو لے کے گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو چبایا اور عبداللہ ابن زبیر کے تالوں کے ساتھ لگایا۔ تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی گٹی جو دی ہے وہ بچے کو جو ہے وہ کھجوروں کی دی ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میری شادی طے ہوئی تو میں بہت پتلی دبلی اور کمزور تھی، اور میں نے اس زمانے کی مروجہ بہت ساری دوائیں استعمال کی ہیں، لیکن ان سے مجھے افاقہ نہیں ہوا۔ آخر کار میری اماں مجھے کھجوریں اور ساتھ جب وہ کھیرا کھلاتی رہی، حتیٰ کہ جب شادی کے دن آئے تو میں ہلدی صحت مند تھی، طاقتور تھی۔ اللہ نے کھجوروں کے اندر اتنی طاقت اور اتنی پاور رکھی ہوئی ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے خرچے پہ کھجوریں منگواتے ہیں، اجوا، اور پھر سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے وہ 7 کھجوریں دل کے مریض کو دے دیتے ہیں کہ یہ کوٹ کے استعمال کرو، تو اللہ کے فضل و کرم سے دل کے مریض کی تکلیف کے اندر جا وہ افاقہ ہو جاتا ہے۔ اجوا کھجور جنت سے آئی ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ قوت ارادی کو بڑھاتی ہے، گردوں کی جو نالیاں اور آنتیں ہوتی ہیں ان کو صاف کرتی ہے، سکرن جو ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کلنج کسی طرح کا بھی ہو اس کو کھجوریں دور کرتی ہیں۔ اسی طرح محدثین نے بھی یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کھجوروں کے بارے میں، تو کھجوریں کسی طریقے سے اگر استعمال کی جائیں، وہ پکی ہوں، نیم کچی ہوں، نیم پکی ہوں، پانی کے اندر بھگو کے، تو آپ اگر کسی طرح استعمال کرو گے تو یہ جسم کی غلیظ رطوبتوں کو خشک کرتی ہے، معدے کو تقویت دیتی ہے، اور مسوڑوں کی سوزش کو وہ دور کرتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی آدمی کو بہت زیادہ کمزوری ہو، مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں نے پچھلی قسط کے اندر عرض کیا تھا، یہ تو قرآن پاک کا ہے، کسی طبیب اور حکیم نے نہیں کہا۔ ان کے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ ویرانے سے بستی کی طرف پیدائش کے بعد، ولادت کے بعد، ڈلیوری کے بعد بچے کو لے کے آ رہی، اور انہیں بالکل ہی کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ کھجوریں حضور علیہ السلام جب بھی روزہ رکھتے تھے تو پہلا کام یہ تھا کہ میں کھجوروں سے افطار کروں، اور اگر کھجوریں میسر نہیں ہیں تو ستو، اور ستو بھی اگر میسر نہیں ہے تو پھر آپ پانی کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ کھجور مخرج بلغم ہے، مقوی ہے، جلن کو دور کرتی ہے، قوت کو بڑھاتی ہے، پیشاب آور ہے، پیشاب لاتی ہے۔ کھجور کو پانی میں بھگو کر اس کا یہ پانی اگر پیا جائے
تو جگر کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور جگر کے اندر طاقت بھی آ جاتی ہے. کسی قسم کا نشہ ہو اس کو دور کرنے کے لیے کھجور ہیں اور کھجوروں کا پانی کھجوروں کو دودھ کے اندر ابال کے طاقت کے لیے استعمال کریں. یہ فوراً ہی توانائی اور طاقت مہیا کرتی ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ وہ بچے کو اٹھا کے تو بغیر کسی کمزوری اور نقاہت کے اپنے گھر میں لے کے گئیں، اپنی بستی میں لے کے گئیں. تو اس سے بے شمار چیزیں بنتی ہیں. معجون بھی ہے، معجون ہے آرد خرما، یہ طاقت کے لیے، توانائی کے لیے، امیونٹی بڑھانے کے لیے آج کتنی زیادہ استعمال ہو رہی ہے. تو آپ کھجوروں کا استعمال کریں. اگر کوئی بھی پریشانی ہے، خصوصاً وہ بوڑھے حضرات جن کو ہمیشہ قبض رہتی ہے، تو پرانی قبض کے لیے کھجوروں سے بہتر کوئی دوائی آپ کو میسر نہیں آئے گی. سمجھ آ جائے تو اس کو شیئر بھی کر رہے نا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں. حکیم الیاس عبدعلی کو اجازت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب. کھجور کے بارے میں اللہ جل جلالہ و امن والو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کیا کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھجوریں ہوں اور باغات نہریں ہوں. تو یہ کھجور حضور علیہ السلام کو اتنی زیادہ پسند تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ درختوں میں یہ درخت مسلمان درخت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے اصلی حالت کے اندر استعمال کرتے تھے، پانی کے اندر بھگو کے اس کا آپ پانی پیتے تھے. کبھی انگوروں کو بھگو کے ان کا پانی پیتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں کا اکٹھا نہ کھانا ہے اور نہ پانی کے اندر بھگو کے پینا ہے. انگوروں کو اور کھجوروں کو الگ الگ کھایا کرو اور الگ الگ پانی میں بھگو کے پیا کرو. روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے تو آپ نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ سالن ہے. جب آپ سے یہ کہا گیا کہ سالن تو نہیں، جو کی روٹی ہے اور کھجوریں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی، روٹی پہ رکھی اور کھانے لگے اور ساتھ ساتھ ارشاد فرمانے لگے سبحان اللہ، کھجوریں کیا بہترین سالن ہے روٹی کا، کھجوریں کیا بہترین سالن ہے روٹی کا. اور آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ، جس گھر کے اندر کھجوریں موجود ہیں وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اور جس گھر کے اندر کھجوریں نہیں ہیں، سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود ہی وہ آدمی غریب ہے. اور انسانیت کی تاریخ میں سب سے پہلا دورہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑا ہے. ہارٹ اٹیک ہوا ہے. حضور علیہ السلام کو بتلایا گیا، آپ تشریف لائے. آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اللہ سے دعا بھی کی، اے اللہ سعد کو جو ہے وہ شفا دے. اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو میرے کندھوں کے درمیان میں ہاتھ رکھا تھا، اس کی ٹھنڈک اور لمس میں اپنے سینے پہ محسوس کر رہا تھا، اور جو تکلیف تھی اس کے اندر کمی واقع ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اسے لے کے جاؤ
یہ ثقیف کے اندر ہے، یہ حارث بن کلدہ، اس نے متو بنایا ہوا ہے، کلینک بنایا ہوا ہے، دواخانہ بنایا ہوا ہے، تو اسے کو جا کے کہو کہ یہ سعد کو میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور حکیم کو یہ چاہیے کہ 7 اجوا کھجوریں لے اور ان کھجوروں کو گٹھلی سمیت کوٹ کے تو سعد کو کھلائے۔ اور اس حکیم نے یہی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، 7 کھجوریں لی اور گٹھلی سمیت کوٹا اور کھلایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو گئے۔ 21ویں صدی میں سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن سائنس بھی آج کہہ رہی ہے کہ محمد رسول اللہ نے جو 1400 سال سے پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا بالکل حق اور سچ تھا۔ آج بھی دل کے مریض کو کھجوریں گٹھلی سمیت کھلائیں، آپ دیکھیں گے کہ 1-2 دن کے اندر ہی ان کی تکلیف رفع ہو جائے گی۔ مانا کوئی نہیں کر رہا ہے، مہنگی ہسپتالوں کے اندر جائیں، ڈاکٹروں سے علاج کروائیں، لیکن کھجوروں کو دل کے معاملے میں کبھی نہ بھولیں، آپ ضرور استعمال کیا کریں۔ اور حضور علیہ السلام کے پاس جب کوئی چھوٹا بچہ ہوتا اسے لایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گٹی جو دیتے تھے بچوں کو، کھجور کو چبایا اپنے منہ مبارک میں اور بچے کے تالوں کے ساتھ لگا دیا۔ چنانچہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں امید سے تھی مکہ میں، اور عبداللہ ابن زبیر ہیں، یہ جا کے مجھے قبا میں پیدا ہوئے۔ تو قبا میں نے نبی علیہ السلام کو جب بتلایا، بچے کو لے کے گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو چبایا اور عبداللہ ابن زبیر کے تالوں کے ساتھ لگایا۔ تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی گٹی جو دی ہے وہ بچے کو جو ہے وہ کھجوروں کی دی ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میری شادی طے ہوئی تو میں بہت پتلی دبلی اور کمزور تھی، اور میں نے اس زمانے کی مروجہ بہت ساری دوائیں استعمال کی ہیں، لیکن ان سے مجھے افاقہ نہیں ہوا۔ آخر کار میری اماں مجھے کھجوریں اور ساتھ وہ کھیرا کھلاتی رہی، حتیٰ کہ جب شادی کے دن آئے تو میں ہلدی صحت مند تھی، طاقتور تھی۔ اللہ نے کھجوروں کے اندر اتنی طاقت اور اتنی پاور رکھی ہوئی ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے خرچے پہ کھجوریں منگواتے ہیں، اجوا، اور پھر سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے وہ 7 کھجوریں دل کے مریض کو دے دیتے ہیں کہ یہ کوٹ کے استعمال کرو، تو اللہ کے فضل و کرم سے دل کے مریض کی تکلیف کے اندر جا وہ افاقہ ہو جاتا ہے۔ اجوا کھجور جنت سے آئی ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ قوت ارادی کو بڑھاتی ہے، گردوں کی جو نالیاں اور آنتیں ہوتی ہیں ان کو صاف کرتی ہے، سکرن جو ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کلنج کسی طرح کا بھی ہو اس کو کھجوریں دور کرتی ہیں۔ اسی طرح محدثین نے بھی یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کھجوروں کے بارے میں، تو کھجوریں کسی طریقے سے اگر استعمال کی جائیں، وہ پکی ہوں، نیم کچی ہوں، نیم پکی ہوں،
پانی کے اندر بھگو کے، تو آپ اگر کسی طرح استعمال کرو گے تو یہ جسم کی غلیظ رطوبتوں کو خشک کرتی ہے، معدے کو تقویت دیتی ہے اور مسوڑوں کی سوزش کو وہ دور کرتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی آدمی کو بہت زیادہ کمزوری ہو، مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں نے پچھلی قسط کے اندر عرض کیا تھا، یہ تو قرآن پاک کا ہے، کسی طبیب اور حکیم نے نہیں کہا۔ ان کے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ ویرانے سے بستی کی طرف پیدائش کے بعد، ولادت کے بعد، ڈلیوری کے بعد بچے کو لے کے آ رہی ہے اور انہیں بالکل ہی کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ کھجوریں، حضور علیہ السلام جب بھی روزہ رکھتے تھے تو پہلا کام یہ تھا کہ میں کھجوروں سے افطار کروں، اور اگر کھجوریں میسر نہیں ہیں تو ستو، اور ستو بھی اگر میسر نہیں ہے تو پھر آپ پانی کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ کھجور مخرج بلغم ہے، مقوی ہے، جلن کو دور کرتی ہے، قوت کو بڑھاتی ہے، پیشاب آور ہے، پیشاب لاتی ہے۔ کھجور کو پانی میں بھگو کر اس کا یہ پانی اگر پیا جائے تو جگر کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور جگر کے اندر طاقت بھی آ جاتی ہے۔ کسی قسم کا نشہ ہو اس کو دور کرنے کے لیے کھجوریں اور کھجوروں کا پانی، کھجوروں کو دودھ کے اندر ابال کے طاقت کے لیے استعمال کریں، یہ فوراً ہی توانائی اور طاقت مہیا کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ وہ بچے کو اٹھا کے تو بغیر کسی کمزوری اور نقاہت کے اپنے گھر میں لے کے گئیں، اپنی بستی میں لے کے گئیں۔ تو اس سے بے شمار چیزیں بنتی ہیں۔ معجون بھی ہے، معجون آرد خرما، یہ طاقت کے لیے، توانائی کے لیے، امیونٹی بڑھانے کے لیے آج کتنی زیادہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو آپ کھجوروں کا استعمال کریں اگر کوئی بھی پریشانی ہے، خصوصاً وہ بوڑھے حضرات جن کو ہمیشہ قبض رہتی ہے، تو پرانی قبض کے لیے کھجوروں سے بہتر کوئی دوائی آپ کو میسر نہیں آئے گی۔ سمجھ آ جائے تو اس کو شیئر بھی کر لینا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدعلی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔